السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے ویسا ایمان لانے اور ویسا سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جیسا نبی مکرم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے سب ایمان۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اس عظیم کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ الذین، وہ جنہوں نے، استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ کا، جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد مشرکین مکہ احد کے مقام سے چلے گئے اور مومنین بہت زیادہ زخمی تھے اور 7 صحابہ اکرام شہید بھی ہو گئے تھے اور باقی صحابہ بے انتہا زخمی تھے۔ اس حالت مدینہ آئے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اب مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیں اور مدینہ میں آ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ان کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے اور انہی کو نکلنا ہے جو ابھی ابھی احد سے لوٹے ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، 15 شعبان کا۔ تو 15 شعبان کو یہ لوٹے اور رات جب گزرتی ہے کسی زخم کے اوپر تو کیسی سختی، اصل میں جب ترنت ہوتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن رات جب ہوتی ہے تو ایک ایک زخم یاد آتے ہیں۔ رات گزر گئی اور صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا، اور اسی وقت ابو سفیان نے بھی ایک خوف اور دہشت پھیلانے کی کوشش، اور راستے میں یہ لوگ رک کر کے انہوں نے پلاننگ بھی کی کہ ہم نے کتنا سنہرا موقع کھو دیا۔ مسلمان پست تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، یہ ایسا ان کا سوچنا تھا۔ کئی لوگ ان کے شہید کیے گئے تو ہمیں تو اب بہت اچھا سنہرا موقع تھا، اب ہم کو مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دینا تھا اور اس اسلام کے پودے کو مسل کے رکھ دینا تھا۔ تو یہ پلاننگ کے ساتھ ابو سفیان وہاں سے پھر لشکر زرار لے کر کے اور آ رہا ہے، اور آنے کے پہلے اس نے ایک دہشت پہنچائی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے اور تم اس سے ڈرو۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ وہی جائے گا جو پہلے گیا تھا احد میں، جو تھے صحابی، وہی صحابی اب ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا محاصرہ کریں گے، ان کو روکیں گے مدینہ میں آنے سے۔ کیسی اطاعت اور فرمانبرداری تھی صحابہ اکرام کے، اور صحابہ اکرام کی یہاں پہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں تعریف بیان کی کہ ایسے زخموں میں، اب آپ خود سوچیں کہ کس قدر زخم ہوں گے۔ جس فوج کے اندر، جس جنگ کے اندر 70 صحابی شہید ہوئے ہوں تو جو بچے ہوئے ہوں گے ان کو کس قدر زخم لگے، اور ان کے زخموں کے تعلق سے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسی اللہ کے نبی کا حکم ہوا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اور جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جنگ توحید اور شرک کے بیچ میں تھی۔ مشرک یہ چاہتے تھے توحید ختم ہو جائے، اور توحید پرست یعنی ایک اللہ کو ماننے اور جاننے والے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین رکھنے والے، ان کا یہ تھا کہ توحید باقی رکھنا۔ اس کے بیچ میں یہ مارکا تھا، اور یہ لوگ پھر توحید کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا الذین، وہ جنہوں نے، استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد، بعد اس کے، ما جو، اصابہم، پہنچا انہیں، قرحن، زخم۔ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ زخم پہنچنے کے بعد، تکلیفیں پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ للذین، ان کے لیے جنہوں نے، احسنوا، احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا تقوی، کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے اس سے ایسی محبت کی اس کی نافرمانی کا ڈر۔ تو واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، تو ان کے لیے اجر ہے عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین،
اور جو قالا کہا انہی لوگوں نے، یعنی یہ ابو سفیان کی طرف سے ایک دہشت پھیلانا، اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ دہشت پھیلاؤ، کچھ جگہ ادھر ادھر گھیر کر کے مار ڈالو تاکہ دوسرے لوگ نکلنے سے ڈر جائیں، سہم جائیں، اور ڈر کر کے وہ توحید کے دامن کو چھوڑ دیں۔ تو ابو سفیان نے ایسی دہشت مدینہ کے اندر پہنچائی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو اسی کا ذکر کیا اللہ نے، الذین، وہ جو قالا کہا، لہم الناس، انہی لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد، تحقیق، جمعوا، وہ جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ڈرو ان سے۔ کس سے ڈرنے کا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے ڈرو۔ فزادہم، پس اس نے بڑھا دیا انہیں، ایمانا، ایمان کو۔ تو جب مومن کی یہ پہچان کہ جب اسے لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے، تو اس کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالق سے ڈرنے والا ہو۔ مومن مخلوق سے نہیں ڈرتا، وہ خالق سے ڈرتا ہے۔ تو جب انہیں دہشت دی گئی، انہیں ڈرایا گیا کہ لوگ آ رہے ہیں، ایک لشکر آ رہا ہے جو مدینہ کو ختم کرنے والا ہے، تو فزادہم، بس اس نے بڑھا دیا ایمانا، ایمان کو۔ تو ایسی خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ قالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا، کافی ہے ہمیں، اللہ، اللہ، و نعم، اور کتنا اچھا ہے، وکیل، وہ ہمارا کارساز، وہ ہے ہمارا کارساز۔ پھر ہمیں کیوں ڈر؟ ڈرے تو وہ جس کا کارساز اللہ نہ ہو۔ ہم تو اس رب کو ماننے والے ہیں، اس سے دعا کرنے والے ہیں، اور اس سے مانگ کر کے ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ تو ان کے ایمان نے اور بڑھا دی۔ فانقلبوا، پس وہ پلٹ آئے۔ اب جب یہ لوگ اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے، صحابہ کرام، اور 70 کلومیٹر کی دوری پہ پہنچے تھے، کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان ابھی پست نہیں ہوئے، ابھی یہ توحید پرست گھبرائے نہیں ہیں، تو ایسی دہشت ان کے اندر طاری ہوئی، اور یہ دہشت طاری اللہ رب العزت کی طرف۔ یہ کامیابی اور ناکامیابی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتا ہے فانقلبوا، پس وہ پلٹ آئے، بنعمت، ساتھ نعمت کی۔ اب وہ لوگ بھاگ گئے مشرکین، اور یہ نعمت کے ساتھ پلٹے۔ تفسیر میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں کیا نعمت ملی۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کی، لم، نہیں، یمسسہم، چھوئی انہیں کسی برائی، کسی برائی نے اسے نہیں چھوا، اور وہ نعمتوں کے ساتھ اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ کیوں؟ عہد میں تو انہیں بہت سی پریشانیاں آئی، لیکن یہاں پہ نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، اور چھوا تک نہیں انہیں کسی پریشانی نے۔ کیوں؟ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا۔ یہ ہے اللہ کی رضا کی پیروی کا نتیجہ، کہ اللہ رب العزت نے اب ان کے لیے حفاظت فرما دی، اب ان کے لیے نعمتیں اور فضل اللہ رب العزت کی طرف سے کھول دیا گیا۔ تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا رحمتیں اور فضل ان کو دیا گیا تھا۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والا ہے، ہر کچھ اس کے اختیار میں۔ انما، بے شک، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا، تو نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، انا، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، مومن، تو تم ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے اولیاءوں سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم اگر مومن ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی نافرمانی ہم کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کبھی دنیا کے چلے جانے کا ڈر، کبھی فلاں کا ڈر، کبھی فلاں کا ڈر۔ تو جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا، اب وہ نافرمانیوں سے بھی بچ جاتا۔ ولا، اور نہ غمگین کرے آپ کو، یحزن کا غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ جو، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یعنی اللہ کے رسول کو ان کا کفر غمگین کر، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے۔ جب کوئی کفر کرتا تھا تو آپ کو تکلیف پہنچتی کہ یہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ تباہ اور برباد ہو، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ اور دوسری طرف یہ مومنوں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے کہ انہیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے تو کوئی مدد نہیں آئی تھی، اور تمہارے اتنے مارے گئے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو ان کی تکلیف، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر، وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو، شیئا، کچھ بھی۔ تو یہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یریدو، چاہتا ہے اللہ کے نہ، یجعل، وہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں۔ اللہ نے ان کو ڈھیل اس لیے دے دی ہے کہ آخرت میں اللہ ان کا کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتا، ان کو آزادی دے دی ہے کہ کتنی بغاوت کر سکتے ہو، کتنی نافرمانی کر سکتے ہو، کتنا دشمنی نبھا سکتے ہو تم توحید پرستوں سے، نبھا، اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کو ڈھیل دی گئی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے عظیم، دردناک عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے، اشتراؤ، خرید دیا،
الکفر کفر کو بال ایمان ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو خریدا، مطلب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اس پر ایمان لانے کے بدلے اس انکار کو انہوں نے خریدا۔ لن ہرگز نہیں یضر وہ نقصان دے سکتے اللہ کو شیئا کچھ بھی، تو یہ ان کی بغاوت سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی پھونک سے اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کی پوری طاقت کو اللہ رب العزت نے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، یہ ان کو اور خبر دی جائے کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری مان، ورنہ یہ انجام تمہارے ساتھ ہونا۔ ولا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کرے، اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ تمہیں یہ دنیا کی چمک دھمک جو دے دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ الذین وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، مطلب جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کرے، انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، لہم انہیں خیر بہتری میں بہتر ہے، لانفسہم ان کی نفسوں کے لیے، مطلب یہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں اور مومنوں کو ستاتے رہیں، تو یہ ڈھیل میں یہ خوش نہ ہو۔ انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائے، اللہ نے ڈھیل ان کو اس لیے دی ہے کہ اور کر لیں، خوب کفر کر لیں، اتنی بڑھ جائیں اسما گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا، مہین رسوا کرنے والا، ما نہیں کان اللہ ہے اللہ وہ چھوڑ دے مؤمنین مومنوں کو، اللہ اوپر اس کے، ما جو ہے انتم تم علیہم جس پر، حتی یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھاڑ دے، یمیزہ یعنی الگ الگ کر دے، چھاڑ دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، مطلب اللہ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس حال میں تم ابھی ہو، یہاں تک کہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ الگ نہ کر، کیونکہ ابھی تو یہ ملے ہوئے ہیں نا مومن اور منافق۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اور جنگ کے ذریعے سے اللہ رب العزت انہیں الگ الگ کر، آگے ہم تفصیل میں اس کو اور خلاصہ سمجھیں گے۔ وما اور انہیں کانا ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ آگاہ کر دے انہیں، علل غیب غیب پر، اللہ رب العزت انبیاء کو غیب سے آگاہ کرتا ہے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے وہ چاہتا، مطلب اللہ رب العزت نبیوں کو غیب کی خبر بتانے کے لیے چن لیتا۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وإن اور اگر تؤمنون تم ایمان لاؤ گے، کنڈیشن لگائی یہاں، پہلے حکم دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیونکہ غیب کی خبروں کے لیے اللہ نے نبیوں کو چن لیا ہے۔ اب وہ غیب کی خبریں اللہ نبیوں کو بتا رہا ہے، غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، فیوچر کیا ہے تمہارا، قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، تم کیا کر رہے ہو اور اس کا اجر کیا ملنے والا ہے، تم یہ جو گناہ کر رہے ہو اس سے بھولو مت، یہ تمہیں واپس لوٹنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی غیب کی خبریں بتانے کے لیے انبیاء کو چنتا ہے، لوگوں میں سے انبیاء کو منتخب کرتا ہے، اور بس اب تم اس پر ایمان لاؤ اور اس پر فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وإن اور اگر تؤمنون تم ایمان لاؤ گے، واتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، ایمان کے ساتھ تقوی کو جوڑا، تقوی اختیار کرو گے، فلکم تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم بہت۔ اللہ ہم سب کو ایمان لانے اور تقوی اختیار کرے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 172 172۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں، اور واتقوا اور تقوی اختیار کرنے والے، اجر عظیم اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو جنگ احد 15 شعبان کو ہوئی۔ جب جنگ احد سے صحابہ اکرام لوٹے تو ان کے حالات پچھلی کلاسوں میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح زخم کے ساتھ یہ لوگ لوٹے تھے، تکلیفوں کے ساتھ لوٹے تھے، کہ کسی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، کسی کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ بڑا رشتہ تو مومن کا رشتہ، اور ان زخموں کے ساتھ رات انہوں نے گزاری، یعنی 15 شعبان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا یہ پھر سے جو ہے اٹیک نہ کریں مدینہ کے، اور ہوا یہی کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت ہی سنہرا موقع ضائع کر دیا، مسلمان شکست خورد ہو گئے تھے، شکست کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے، آج ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا تھا۔ یہ ابو سفیان اور آپس میں وہ لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر کہ مدینہ پر ہمیں چڑھائی کرنا چاہیے، ہمیں مدینہ کا فوراً اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ سے ہی نیست و نابود کر دیا۔ یہ ناپاک ارادہ انہوں نے بنا، اور ادھر
مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے اور مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ کے 7 میل کے فاصلے پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ جو آگے کی آیت میں آنے والا ہے کہ ابو سفیان نے ایک دہشت پھیلائی کہ مدینہ میں جا کر کے خبر پہنچا دو، یعنی ایک بہت جنگی اسلحہ سے لیس ہو کر کے اور جنگجو لوگوں سے لیس ہو کر کے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی جب اعلان کیا تو صحابہ فوراً تیار ہو گئے اور نکل پڑے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، میں نے عروہ سے کہا کہ اے بھانجے، تیرے باپ اور نانا زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے، مطلب ان کو گھیرنے کے لیے جائے گا؟ تو آپ سے ارشاد پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، ان میں سے ابو بکر اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4077 اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2418 2418۔ اب اس آیت کو پھر سے دیکھیں جس میں صحابہ اکرام کی تعریف اس انداز میں اللہ نے کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ اور ایک ہم ہیں، ہم اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں کہ ذرا سا بخار ہوتا ہے اور نماز اور اللہ رب العزت کی فرما برداری سب ذکر و اذکار سب، ذرا سا بخار اور نزلے میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی۔ ان کو جو تکلیفیں پہنچی تھی وہ کیسی تکلیف، اور اس کے بعد نماز روزے کا حکم نہیں دیا گیا، ذکر و اذکار کا حکم نہیں دیا گیا، پھر سے ان مشرکوں کے سامنا کرنے کا حکم، لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحابہ اکرام پھر سے ڈٹ گئے، ان کا محاصرہ کرنے کے لیے نکل۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیکوکار ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ ابو سفیان وغیرہ نے، جب اس ٹائم تو یہ اسلام میں نہیں آئے تھے اور یہ مخالف جو گروہ تھا اس کے سردار بھی تھے، تو انہوں نے جو یہ اعلان پھیلایا تھا، ڈر اور دہشت کا معاملہ مدینہ کے اندر پھیلایا تھا، تو اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم اس سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دی، اور انہوں نے کہا، تو جب توحید پرست کو لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے یا اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں ایسا کر دے گا، اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارا دانا پانی بند ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو نوکری چلے جائے گی، ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، تو جب مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے تو جو خالق سے ڈرنے والا ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اس کی زبان سے اسی طرح کی بات نہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، وقالوا، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی رب العزت اچھا کارساز ہے۔ یہ تکلیف اور پریشانی میں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ نے یہی دعا پڑھی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کا مقابلے کے لیے لشکر زرار تیار کیا ہوا، تو اس سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4563 4563 تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے یا کوئی ہمیں اللہ کے غیر سے ڈرائے تو اس وقت اس کلمے کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے لیے تو ہمارا رب ہی کافی، اور یہی مومن کی شان ہے جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 174، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ۔ تو یہ انہوں نے جب کہا کہ ہمارے لیے تو ہمارا رب ہی کافی ہے، حسبنا اللہ وکیل، اور یہ جب لشکر نکلا ان کا تعاقب کرنے کے لیے تو 7 کلومیٹر کی دوری پہ جانے کے بعد
ان کے دل اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے دہشت ان کے مشرکوں، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو پھر سے آ گئے ہیں، مطلب یہ ان کی ہمت ابھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ دہشت کے مارے وہاں سے بھاگ کر کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سلامتی کے ساتھ وہاں سے لوٹائے گئے، اور فضل سے مراد یہ ہے کہ ایک تجارتی قافلہ حج کے موسم میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے، اس سامان سے تجارت کی اور اس سے بہت پروفٹ ہوا، اور وہ نفع جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر، تو پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہاں نقصان نہ پہنچنے کی کیا وجہ بتائی؟ اور انہوں نے پیروی کی، اصل میں نقصان نہیں پہنچا، واتبعوا، انہوں نے اتباع کی، رضوان اللہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، واللہ ذو فضل العظیم، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا، واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ رب العزت بہت فضل کرے۔ اطاعت کی تو اللہ رب العزت نے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سب کچھ لی، اور اگر نافرمانی ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر پکڑ آئی، یعنی آزمائش آئی، اور پھر اس آزمائش میں بھی پہچان لیے گئے کہ کون اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تکلیف کیوں آتی ہے؟ تکلیف اس لیے آتی ہے، اللہ نے فرمایا دونوں باتوں کا جواب دیا اس ایک آیت میں، کہ جو تم گناہ کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم توبہ کر لو، تم لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ اور رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو گناہ کیے دل سے اس کو برا جانے، پچھتاوا ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو اللہ رب العزت آزمائش بھی اسی لیے دیتا ہے کہ وہ ہمیں لوٹانا چاہتا۔ آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 175 میں، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ ایمان والے اگر تم ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان سے نہ ڈرو۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے ڈراتا۔ ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے یہی ایک ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کے خیر کا ڈر ہوتا، کبھی دنیا کے چلے جانے کا ڈر، کبھی رشتہ داری کے چلے جانے کا، کبھی دکان کے خراب ہو جانے کا، کبھی نوکری کے چلے جانے کا، کبھی رشتہ داری، کبھی یہ ہم کو شیطان سے ڈراتے، کبھی یہ ہمارے دشمنوں سے ڈراتے اور دشمن بھی، اور کبھی یہ مشرکوں سے ڈراتے، کبھی یہ سرکش شیاطین سے ڈراتے، جنوں سے ڈراتے، شرکس جناتوں سے، کبھی جادوگروں سے ڈراتے، کبھی باطل معبودوں سے ڈراتے، جیسے منگل سوتر ٹوٹ گیا تو تمہارا شوہر مر جائے، دھاگا ٹوٹ گیا تو ایسا ہو جائے گا، بابا ناراض ہوتے تو ایسا ہو، کبھی دنیا سے ڈر۔ اب اس آیت کو پھر سے، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، وہ ہونے کا یقین مخلوق سے نہیں رکھتا، خالق سے رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، انہیں آگ سے ڈر نہیں لگ رہا، جبکہ آگ کی صفت تو جلا دینا ہے۔ خالد بن ولید سیریا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے للکار رہے، چند ساتھی ہیں ان کے ساتھ، سیریا کا بادشاہ نکل کر کے کہتا ہے کہ کیا معاہدہ کرنے آئے، سمجھوتا کرنے آئے؟ للکار کے کہا کہ نہیں، مقابلہ کرنے آئے۔ دنیا ہنسے گی کہ شام کے بادشاہ نے، سیریا کے بادشاہ نے اتنی سی فوج سے لڑا، اور ایسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح سیریا کے اندر، شام کے اندر داخل ہوئے، اس کی فوج کے اندر جیسے آٹے کے اندر نمک جاتا، لیکن دوسرے دروازے سے، دوسرے راستے سے ان کے ہمتوں کو اور ان کی طاقتوں کو پست کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ رہے، لیکن دوسرے راستے سے انہی میں سے کسی دوسرے صحابی، اور انہیں پتہ نہیں تھا، اور جو ہے سمجھوتا کریں۔ تو تلواروں سے ڈر نہیں لگ رہا، آگ سے ڈر نہیں لگ رہا، ابھی 70 صحابی شہید ہوئے ہیں اور سب زخمی ہیں، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اس سے ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ ہے ایمان کہ یہ مخلوق فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ بندوں کی جب مدد کرنے پر آتا ہے تو یہ مخلوق انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، اتنا بڑا سمندر، لیکن اسی نے ان کو راستہ۔ اصحاب کہف ایک گفا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے پورے نظام کو، دنیا کے نظام کو بدل کر، سورج کو بھی حکم دے دیا کہ خبردار ان کے اوپر تمہاری تپش نہ پہنچے۔ کیڑے اور مکوڑے اور جو جڑیں تھی انہوں نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سالوں وہاں پر پڑے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک رعب ڈال دیا کہ تم دیکھتے تو ڈر کر کے بھاگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، تو اللہ وہی اللہ ہے۔ ہمارا ایمان اگر ویسا ہو جائے کہ ہم مخلوق کے ڈر کو اپنے دل سے نکال کر کے صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ڈر رکھ لیں، تو اطاعت اور فرمانبرداری آسان ہو جائے۔ یہ شیطان ہے جو مخلوق سے ڈراتا ہے، تو یہ تو شیطان ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ مومن ہونے کی ایک اس طریقے سے اور بھی دوسری آیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ زمر
آیت نمبر 36 سے 38 تک. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ مطلب کس انداز میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تم کس سے ڈر رہے ہو؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے اس کے سوا ہے، مطلب جو اس کے سوا، اللہ کے سوا جو ہے یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، یہ لوگ تمہیں غیر اللہ سے ڈراتے. کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، بس بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے. یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 سے 38. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 76 سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، یعنی ان سے مت ڈرو کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. سن رکھو یہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا. ایک اور آیت دیکھیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 21. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں. سبحان اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں، بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے. اور دوسرا فرمایا سورہ حج آیت نمبر 40 کے اندر، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا. جو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے اس شریعت کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا. سورہ محمد آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یہاں پہ بھی کنڈیشن ہے، اگر تم مدد کرو گے تو وہ تمہاری. سورہ مومن آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ نے فرمایا بہت ہی پیاری ہے، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. ایمان والوں کی اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرنے کی کا وعدہ ہو. بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے. آیت کو پھر سے دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. اور جس دن گواہ اکٹھے کیے جائیں گے، گواہ حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں نام اعمال بھی ہوگا گواہی کے لیے، وہاں فرشتے بھی ہوں گے، وہاں اللہ خود ہو، اور ہمارے ہاتھ اور پیر بھی گواہی دیں، اور انبیاء بھی گواہی دینے والے. تو یہ جس دن گواہ اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کی وہاں پر بھی مدد. جس دن ظالموں کو ان کے معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، مطلب ظالموں کو وہ کتنا ہی روئے گڑگڑائے، کتنی بھی معذرت کریں، کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر جہنم. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ صرف اللہ سے ڈرو. آیت نمبر 176 اور جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک. جو کفر میں تیزی دکھا تو ان کی سرگرمی یعنی ان کی جو چالیں ہیں اور بغاوت ہے، نافرمانیاں ہیں، اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا. آپ رحمت للعالمین بنا کر کے، کیونکہ غم کیوں ہوتا؟ کیونکہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس سے یہ دنیا اپنی تباہ کر، اور پھر ہمیشہ کی زندگی بھی ان کی تباہ ہو جائے. اور دوسرا غم کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جنگ سے لوٹنے کے بعد مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کوئی مدد نہیں آئی، دیکھو تمہارا کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ مارے گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ کتنی ہی سرگرمیاں کر لیں، اسلام کے خلاف کتنی پروپیگنڈا اور کوششیں کر لیں اور دہشت پھیلانے کی کوشش کر لیں، کیا یہ اسلام کو ختم کر دیں گے؟ کیوں اللہ نے پھر چھوٹ دے دی ان لوگوں کو؟ اللہ فرماتا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں اس لیے ڈیل دی کہ دنیا میں جتنا چاہو تم بغاوت کر لو، اور آخرت میں اور دنیا میں یہ کوئی دین کا نقصان نہیں کر سکتے، تباہ اور برباد ختم نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کس قدر نہیں کوشش سے ہوئی تاریخ کے اندر، لیکن اسلام کو کچھ نہیں کر سکتے. جو سچے اور پکے مومن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. سالوں جنگ کرنے کے بعد اور سارے سامان کو چھوڑ کر کے اور معاہدہ کر کے واپس جانا. تو بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، یعنی ان کے پاس حق بات تھی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جب بھی کسی انسان سے، کسی مسلمان سے یا مشرک سے آپ یہ پوچھیں کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا، تمہارے کان آنکھ اور دل کو بنانے والا، تمہیں یہ نعمت دینے والا، ہوا پانی زمین سورج چاند کون ہے اور کتنے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ایک. اور ہر انبیاء کی ان مشرکوں سے صرف اسی بات پر جنگ ہوئی کہ تم جو ایک کہہ رہے ہو، تمہارا دل مان رہا ہے اس بات کو، تمہاری روح گواہی دے رہی ہے اس بات کو کہ وہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے، تو تم پھر اس کو ایک مان کیوں نہیں لیتے؟ آج بھی مشرک آپ جب ان سے یہ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے ایک ہے، تو پھر کیوں کسی اور کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے؟ تو ان کے پاس ایمان تھا لیکن انہوں نے کفر کو اختیار کیا. کیوں؟
دنیا کی چاہت، دنیا کو حاصل کرنے. بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں. اگر یہ لوگ پورے کے پورے کفر کو بھی اختیار کر لیں تو کیا اللہ کا کچھ بگڑ جائے گا؟ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سن لو، دردناک عذاب. ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے دردناک عذاب. بے عزت کرنے والا کہ مار بھی رہے اور بے عزتی بھی ہو رہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں. یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کہ اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، کہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ہم تو قرآن تدبر بھی نہیں کر رہے، غور و فکر بھی نہیں کر رہے، ہم تو قرآن کے مطابق زندگی جی بھی نہیں رہے، ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے مخالفت کا کام ہے، ہم تو سنتوں کی پابندی نہیں کر رہے، اور اس کے بعد بھی ہمیں دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے یا یہ دین ہی جھوٹا ہے؟ دو میں سے ایک بات. تو اللہ رب العزت نے انہیں خبردار. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ خوش ہے اس لیے دے رہا ہے، یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، تو یہ ڈھیل ہے کیوں؟ اللہ آگے فرماتا ہے ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے. ہم تو دنیا میں ڈھیل ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ بڑھ جائیں جتنا بڑھ سکے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اللہ کے نافرمانوں کو، مشرکوں کو، کفر کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سب کچھ مل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا خیال کر رہے ہیں کہ ہم بھلائی میں جلدی کر؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں. سورہ قلم آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر، لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ. انداز دیکھیں، لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو، اللہ رب العزت فرماتا جو اس حدیث کو یعنی اس بات کو، اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. دیکھیے کیسے بڑھاپا آتا ہے آہستہ، کیسے بربادی آتی ہے انسان، کیسے بیماریاں اور کیسے تباہیاں آتی ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسا پکڑیں گے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب موت کا فرشتہ آ کر کے ان کو گھینچ کر کے لے کے جائے گا تب پورا سمجھ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو کفر سے، اے اللہ ہم سب کو تیری فرمانی سے، اے اللہ ہم سب کو شرک و بدعت اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے. سورہ توبہ آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے. مال اور اولاد ان کے حیرت میں، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے. اللہ نے یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عذاب، اور جب ان کو ان کی جان نکلتی ہے تو یہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور جب کہ ان کی جان نکلتی ہے تو اس وقت یہ ہے اصل ناکامی، یہ ہے اصل نقصان کہ انسان کی جب جان نکلے، جب اس جسم سے روح پرواز کرے تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اگر وہ کافر ہے تو وہ اس کی ناکامی. آج کی کلاس کی آخر آیت، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر. اس حالت میں مومنوں کو نہیں رہنے دے کہ یہ مومن اور منافق ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے الگ نہ. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو پاک کو ناپاک سے الگ کس طرح کرتا ہے؟ یہ ہجرت کے ذریعے سے اور جہاد کے ذریعے سے یہ الگ ہو جاتے ہیں. پاک ہم سب کے، اللہ ہم سب کو. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے. مطلب عام لوگوں پر اللہ رب العزت غیب ظاہر نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا. غیب کی خبر یعنی تمہارے آگے کیا ہونے والا، تم جو گناہ کر رہے ہو اس کی کیا سزا ملنے والی، قبر کے اندر کیا ہونے والا، یہ غیب تھا. حشر کے اندر کیا ہونے والا، کس طریقے سے زمین سے اٹھائے جاؤ گے اور کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ، کیسے سوال و جواب ہوگا، کتنے سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور سورج کہاں ہوگا اور کس انداز میں تم کھڑے ہوگے. یہ ساری غیب کی جو خبریں ہیں، فرشتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، پچھلے انبیاء ہیں، تو یہ جتنی بھی غیب کی خبریں ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے اس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کو منتخب کرتا ہے وقت. اب اس کے آگے اللہ رب العزت فرمایا، یہ اس غیب کے تعلق سے ایک آیت اور دیکھیں، سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے وہی غیب کی بات جاننے والا ہے. مطلب اصل جو غیب کی بات جاننے والا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے جو غیب کی بات بتائی ہے، جیسے قبر کے اندر کیا ہوگا یہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے. کیسے معلوم؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتا. اور رسول اللہ کو کیسے؟ رسول اللہ کو اللہ نے بتایا. تو اللہ کا یہ ذاتی علم ہے، اور جو غیب کی خبر اللہ نے نبی مکرم کو بتا دیا اب وہ غیب بچا نہیں.
غیب اس کو بولیں گے جو چھپی ہوئی بات. تو یہ چھپی ہوئی بات اللہ نے بتا دیا کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جنت اس طرح، جہنم اس طرح. یہ اللہ کا کلام ہے. انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جناتوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو یہ غیب کی خبریں اب یہ اوپن ہو. تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ نے سورہ جن کے اندر فرمایا 26 اور 27 میں، وہی غیب کی بات جاننے والا ہے. کون جاننے والا؟ اللہ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کے درمیان غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا وہی غیب کی بات کو جاننے والا ہے اور وہ کسی پر اپنی غیب کو ظاہر نہیں کرتا. ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرما تو اس کو غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے کہ آگے اور پیچھے نگہبان مقرر ہوتے، اور جب یہ غیب کی خبریں ان تک آتی ہے تو آگے اور پیچھے نگہبان یعنی فرشتوں کا کی نگہبانی ان کے ساتھ ہوا. کوئی جنات کی مجال نہیں ہے، کوئی شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ لے. تو ایسا حفاظت کے ساتھ اللہ کی غیب کی خبریں یعنی وحی ان کے اوپر نازل کی. تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب ظاہر کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے. تو اب اللہ کے نبیوں کو غیب کی خبر پہنچ گئی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پہنچ گئی. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے حکم پس تم ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول پر، مطلب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان کا مطلب یقین، آستھا، وشواس. تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، یہاں پہ کنڈیشن، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَإِن يُؤْمِنُوا وَاتَّقُوا. اگر تم ایمان لاؤ. ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، کہ وہ ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء الحسنی کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے. اور فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی، بہت بڑی بڑی مخلوق. آخرت پر ایمان کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. فرشتوں نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کہ اللہ رب العزت کی وحی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے. اور تقدیر پر ایمان. تو اس پر یقین ہو، اور صرف یقین کے ساتھ اس کے ساتھ تقوی بھی ہو کہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والا، یعنی زندگی اس طرح سے گزرے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ سے بھی ہم بچنے والے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو ان کے لیے اجر ہے عظیم، بہت بڑا اجر. پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور پکا نبی مکرم سے سچی اور پکا محبت کر. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا، تیرے دین کی محبت کا، تیرے نبی کی محبت کا سوال کر. اے اللہ ہم آخرت پر ایمان اور نبی پر کتابوں پر ایمان، ایمانیات کی ہر چیز، کہ اللہ تیرے کلام کے ایک ایک لفظ پر، نبی مکرم کے ایک ایک فرمان پر، ایک ایک حکم پر ہمیں ایمان عطا فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا. اے خالق مالک جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. اے خالق مالک جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.